حاضرین محترم، ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر گزشتہ 2 دروس میں بات ہوئی ہے۔ ویسے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلو باہم مربوط ہیں، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن کسی ایک پہلو پر گفتگو اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ زیادہ کھل کر نمایاں ہو کر ہمارے سامنے آئے۔ تو آج کے درس قرآن میں، آج کی اس گفتگو میں انشاءاللہ ہم ظلم کے خلاف، ظلم و زیادتی کے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جد و جہد تھی، جو کردار تھا، اس پر بات کریں گے۔ حاضرین محترم، ظلم اور زیادتی، اس کے عمومی مفہوم کو ہم جانتے ہیں، ہمارے معاشرے میں رائج ہے۔ اگرچہ اہل زبان نے، علماء نے ایک جامع تعریف کی ہے ظلم کی کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا یہ ظلم ہے۔ کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر اسے دوسرے مقام میں داخل کر دینا، اسے کوئی دوسرا مقام دے دینا، یہ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مقام الوہیت سے ہٹا کر کسی اور کو خدائی میں شریک کر دینا یہ ظلم ہے۔ اسے قرآن کریم نے ان الشرک لظلم عظیم کے عنوان سے ظلم عظیم کہا ہے۔ بندے کا کام رب کی بندگی ہے، اللہ کی فرما برداری ہے۔ جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو پھر اسے اپنے نفس پر ظلم کہا گیا، رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اور ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اسی طرح ایک ظلم و زیادتی وہ ہے کہ جو ہمارے ہاں معروف ہے، مشہور ہے، کہ کسی دوسرے انسان کے ساتھ بغیر کسی حق کے، بغیر کسی وجہ کے ناروا سلوک کرنا، یہ ظلم کہلاتا ہے، یہ زیادتی کہلاتی ہے۔ اور ظلم و زیادتی کا یہ مفہوم مشہور ہے، معروف ہے، ہم اسے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ حاضرین محترم، ظلم و زیادتی فرد کی طرف سے ہو تو بھی ظلم ہے، قابل مذمت ہے، لیکن ظلم و زیادتی اگر کوئی ایک گروہ دوسرے گروہ پر کرے، کوئی ایک جماعت دوسری جماعت پر کرے، کوئی ایک ملک دوسرے ملک پر کرے، تب بھی یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ اور جہاں اسے ایک انسانی مزاج، ایک انسانی فطرت سلیمہ نے ہمیشہ ناپسند کیا ہے، قرآن و سنت نے، دین اسلام نے بھی اس کی شدید مذمت کی ہے، اسے روکنے کا حکم دیا ہے۔ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا ان اللہ یأمرکم بالعدل، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، انصاف کا حکم دیتا ہے۔ عدل یہ ظلم کی ضد ہے۔ اور پھر فرمایا والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ تعالیٰ عدل سے بھی بڑھ کر احسان کا حکم دیتا ہے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور اللہ تعالیٰ فحشا سے، فحاشی کے کاموں اور گناہوں سے، منکر سے، دیگر منکرات سے، گناہوں سے، والبغی، اور ظلم و زیادتی سے منع فرماتا ہے۔ یعنی یہ وہ آیت مبارکہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبات میں اکثر تلاوت فرمایا کرتے تھے، آج بھی جمعہ کے خطبات میں پڑھی جاتی ہے۔ تو اس میں جن کاموں کا حکم دیا ان میں عدل شامل ہے، اور جن کاموں سے منع کیا گیا، روکا گیا، ان میں ظلم شامل ہے۔ تو گویا عدل کا، انصاف کا حکم دیا گیا، ظلم اور زیادتی سے روکا گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ مائدہ آیت 8 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین شہداء بالقسط، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ انصاف کی گواہی دینے والے بن کر، عدل کی گواہی دینے والے بن کر، حق کی گواہی دینے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اور کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں عدل سے نہ ہٹائے۔ یعنی کوئی قوم اگر دشمن ہے تو اس کے ساتھ بھی عدل کا معاملہ کرو، انصاف کا معاملہ کرو، اس کی دشمنی بھی تمہیں عدل سے، انصاف سے نہ ہٹائے۔ اعدلوا، پھر مزید تاکید کرتے ہوئے فرمایا اعدلوا، کہ عدل کرو، هو اقرب للتقوی، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اس کا تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں عدل کا حکم دیا، نہ صرف اپنوں کے ساتھ بلکہ دشمنوں کے معاملے میں بھی عدل کرنے کا، انصاف کرنے کا حکم دیا۔ پھر حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ ہود میں ارشاد فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، کہ تم ذرا بھی اپنا جھکاؤ ظالموں کی طرف نہ کرنا، ظالموں کے پلڑے میں اپنا وزن نہ ڈالنا، کسی پہلو سے ظالموں کی حمایت نہ کرنا۔ اگر ایسا کرو گے تو فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تمہیں آگ کا عذاب پکڑ لے گا۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّن أَوْلِيَاء،
اور اللہ کے علاوہ پھر تو کوئی تمہارا سرپرست نہیں ہوگا، کوئی ولی نہیں ہوگا، ثم لا تنصرون، اور کوئی تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ تو ظلم میں شامل ہونا تو دور کی بات، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، مسلمانوں کو ظلم کی طرف جھکنے سے، ظلم کے اور ظالم کے پلڑے میں اپنا وزن ڈالنے سے قطعی منع کیا گیا۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، تعاون کرو نیکی اور تقوی کے کام میں، اور تعاون نہ کرو گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں۔ تو حاضرین محترم، ظلم و زیادتی خود ایک موضوع ہے، اس کے کئی پہلو ہیں۔ خلاصہ یہ کہ ظلم و زیادتی سے اللہ تعالیٰ نے، اس کے نبی نے، دین و شریعت نے منع فرمایا، شدت کے ساتھ، سختی کے ساتھ منع فرمایا، بلکہ جیسا کہ گزشتہ درس میں بیان ہوا، انبیاء کی بعثت کا مقصد ہی یہ بتایا گیا تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں، لیقوم الناس بالقسط، انبیاء کی بعثت کا اور نشانیاں اتارنے کا، کتاب اتارنے کا، میزان اتارنے کا مقصد یہ بتایا گیا سورہ حدید میں، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر، انصاف پر قائم ہوں۔ تو چونکہ آج ہمارا موضوع حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظلم کے خلاف جد و جہد ہے، ظلم کے خلاف ان کی کوشش، کاوش اور ان کا کردار ہے، تو لہٰذا مزید تفصیل میں جائے بغیر ہم اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کا، آپ کے کردار کی جائزہ لیتے ہیں، اس طرف جاتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، یہ بھی واضح کرتی ہے کہ ظلم و زیادتی کیسی بری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، کہ میں نے ظلم کو اپنے آپ پر حرام کر دیا ہے، وجعلتہ بینکم حراما، اور میں نے ظلم و زیادتی کو تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے، یعنی اس بات کو بھی حرام کر دیا کہ تم ایک دوسرے پر ظلم کرو، لہٰذا فلا تظالموا، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، ایک دوسرے پر زیادتی نہ کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو مالک الملک ہے، جو کسی کا پابند نہیں ہے، وہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے آپ پر بھی ظلم کرنے کو حرام قرار دیا ہے، کہ میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا۔ لہٰذا جب اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ظلم کو اپنے لیے بند کر دیا ہے، ناپسند کر لیا ہے، تو اے میرے بندو، تم بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہم جب دیکھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل بھی، یعنی جسے یوں کہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے بھی اور اعلان نبوت کے بعد بھی، ظلم اور زیادتی کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جد و جہد نظر آتی ہے، ایک کردار نظر آتا ہے۔ یعنی اس وقت کے جب قبائلی نظام تھا اور جو قبیلہ مضبوط ہوتا تھا اس کا سکہ چلتا تھا، اگر کوئی فرد کسی مضبوط قبیلے سے، بڑے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، وہ ظلم بھی کرتا تھا کسی چھوٹے قبیلے کے، کسی چھوٹے شخص پر، تو کوئی اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا، اس کا احتساب نہیں کر سکتا تھا۔ ایسی کیفیت اور ایسے ماحول میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوموں کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دور جاہلیت میں جب ظلم کا نظام تھا، ایک واقعہ آتا ہے تاریخ کی کتابوں میں، سیر کی کتابوں میں، یمن کا ایک تاجر، یمن کا ایک قبیلہ تھا زبید، اس قبیلہ زبید کا ایک تاجر یعنی زبیدی اپنا سامان تجارت لے کر مکہ آیا، اور مکہ کے ایک رئیس، ایک سردار عاص بن وائل نے اس زبیدی تاجر سے کچھ مال خریدا، سامان خریدا، اور جب اس نے اپنی قیمت طلب کی، معاوضہ مانگنا چاہا تو اس نے دینے سے انکار کر دیا، حتیٰ کہ وہ شخص جب اپنی اسی کوشش کر کے تھک گیا تو وہ پہاڑ پر چڑھا بیت اللہ کے گرد و پیش میں، اور اس نے وہاں صدا بلند کی، اور اس نے کہا کہ کون ہے کہ جو میری مدد کرتا ہے؟ میں مسافر ہوں، میں غریب تاجر ہوں، دور دراز سے آیا ہوں، ان لوگوں کے پاس آیا ہوں کہ جو مکہ کے بیت اللہ کے پڑوسی ہیں اور بیت اللہ سے خود کو منسلک کرتے ہیں، تم کیسے بیت اللہ کے متولی ہو، بیت اللہ کے پڑوسی ہو؟ قریش کے سرداروں، قریش کے قبیلوں کے سرداروں، کہ ایک مسافر پر ظلم ہوتا ہے، تمہارا ایک سردار اس کا معاوضہ دینے سے انکار کر دیتا ہے اور کوئی اس کی مدد کو نہیں آتا۔ تو یہ پکار اور یہ صدا سن کر قریش کے جو بڑے بڑے قبائل ہیں، جن میں بنو ہاشم بھی شامل ہیں، چند ایک قبائل ایک گھر میں جمع ہوتے ہیں اور یہ معاہدہ کرتے ہیں کہ ہر شخص مظلوم کی حمایت کرے گا اور مکہ میں کوئی ظالم نہیں رہنے پائے گا، یعنی جس پر ظلم ہوگا، ہم قبیلے جو ہم معاہدہ کر رہے ہیں، ہم مل کر اس ظالم کے پاس جائیں گے، اسے ظلم سے روکیں گے، اور مظلوم جس کا حق ظالم نے غصب کیا ہوگا، دبایا ہوگا، ظالم سے اس کا حق لے کر مظلوم کو حق دیں گے، یعنی ظلم کے خلاف ہم کردار ادا کریں گے، ظالم کو ظلم سے روکیں گے، مظلوم کی داد رسی کریں گے۔ یہ معاہدہ ہوا جسے حلف الفضول کے نام سے تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاہدے میں شریک تھے، اس وقت نوجوان تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے کو اتنا پسند فرماتے تھے کہ بعد میں آپ فرمایا کرتے تھے وہ معاہدہ
جو ظلم کے خلاف تھا، معاشرے میں عدل کے قیام کے لیے تھا، مجھے اتنا عزیز ہے، اتنا محبوب ہے کہ اگر اس معاہدے سے روکنے کے لیے مجھے سرخ اونٹوں کے ریوڑ بھی دیے جاتے جو اس زمانے کی بڑی دولت تھی، تو میں وہ اونٹوں کے ریوڑ قبول نہ کرتا، میں اس معاہدے کو قبول کرتا، میں اس معاہدے کا ساتھ دیتا کہ جو معاہدہ معاشرے میں ظلم کے خاتمے کے لیے تھا، عدل کے قیام کے لیے تھا۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک واقعہ تھا۔ اسی طرح ایک شخص مکہ آیا جس کا نام تاریخ میں مرد اراشی ذکر کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، اور اس نے ابو جہل کو ایک اونٹ فروخت کیا، اونٹ بیچا، اور ابو جہل نے اسے مسافر جانتے ہوئے، غریب اور کمزور سمجھتے ہوئے اونٹ کی قیمت دینے سے انکار کر دیا، اور وہ شخص اسی طرح مختلف سرداروں کے پاس گیا۔ ابو جہل چونکہ ایک سردار تھا، دوسرے سردار اس کا ساتھ دیتے رہے، اس مظلوم کی مدد کے لیے عملاً کسی نے ابو جہل تک رسائی حاصل نہیں کی، کوشش نہیں کی، سفارش نہیں کی، الٹا اس کا مذاق اڑایا۔ جب حرم میں سردار بیٹھے تھے، یہ شخص ان کے پاس آیا تو انہوں نے مذاق اڑانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا جو حرم میں موجود تھے کہ جاؤ، یہ صاحب تمہاری قیمت ابو جہل سے لے دیں گے، اور خود انتظار کرنے لگے کہ کیا تماشا ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ شخص گیا، آپ نے اس کی بات سنی اور اسے ساتھ لے کر ابو جہل کے پاس گئے، ابو جہل کے دروازے پر دستک دی اور اس سے براہ راست رو در رو کہا کہ اس کا حق اسے دو، جو اونٹ تم نے اس سے خریدا ہے اس کی قیمت لا کر دو۔ ابو جہل اندر گیا اور قیمت جو بھی تھے دینار درہم اشرفیاں لا کر اس شخص کے حوالے کر دی کہ جس سے اس نے اونٹ خریدا تھا، اور وہ جو سردار تماشا دیکھنے کے لیے بیتاب تھے بڑے حیران ہوئے، اور انہوں نے ابو جہل سے پوچھا کہ ایک یتیم کمزور سا نوجوان، تم اس کے سامنے بے بس ہو گئے، مجبور ہو گئے، تم تو اپنے آپ کو بڑا سردار کہتے تھے۔ ابو جہل کہتا ہے کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھ سے مطالبہ کیا اس مظلوم کے حق کا، تو مجھ پر ایسی کیفیت طاری ہو گئی، ایسا رعب ان کا طاری ہو گیا کہ مجھ سے کچھ بن نہ پڑا سوائے اس کے کہ میں جاؤں قیمت لے کر آؤں اور ان کے حوالے کر دوں۔ تو اس وقت بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کوئی مضبوط نہیں تھا، بعثت سے پہلے کا دور، بعثت کا ابتدائی دور، کہ جب مسلمان ظالموں سے ٹکرانے کی پوزیشن میں نہیں تھے، اس وقت بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کوشش کی، سعی کی کہ کسی مظلوم کو دیکھیں تو اس کی مدد کریں، اس کا ساتھ دیں۔ اسی طرح ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ قصاص عثمان یعنی بیعت رضوان کے موقع پہ جب صحابہ کرام عمرے کے لیے گئے اور انہیں روک دیا گیا، اور اس کے نتیجے میں پھر مذاکرات ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو سفیر بنا کر مکہ مکرمہ بھیجا کہ وہ جائیں اور ان سے بات کریں اور بتائیں کہ ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں واپسی میں تاخیر ہو گئی، وہاں انہوں نے پناہ لے لی، اور یہاں ان کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی، جہاں مسلمان مکہ سے دور باہر پڑاؤ ڈالے بیٹھے تھے، جب ان کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی تو ظاہر ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک سفیر کی حیثیت سے گئے تھے، مذاکرات کرنے گئے تھے، اور سفیر کا قتل بڑا جرم سمجھا جاتا تھا، بہت غلط سمجھا جاتا تھا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مظلومانہ قتل کی افواہ جب پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا رنج ہوا، دکھ ہوا، صحابہ کرام غمزدہ ہوئے، اور درخت کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی، وعدہ لیا کہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اس قتل کا بدلہ لے کر جائیں گے، جبکہ ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، جنگ کی نیت سے نہیں آئے، کوئی جنگ کی تیاری کے ساتھ نہیں آئے، لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو، مسلمانوں کے سفیر کو قتل کر دیا گیا ہے، ان کے افواہ کے نتیجے میں جو خبر آئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے وعدہ لیا کہ ہم جس کیفیت میں بھی ہیں ہم ان کا قصاص لیں گے، ہم ان سے لڑیں گے، ان پر جو ظلم ہوا ہے ان کے مظلومانہ قتل کا، ان کی شہادت کا بدلہ لیں گے۔ اور اس وقت جب مسلمان نہتے تھے، کوئی خاص جنگ کی تیاری نہیں تھی، کوئی خاص اسلحہ نہیں تھا، جنگ کی تیاری سے نہیں آئے تھے، اس وقت بھی مسلمانوں نے ظلم کے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جد و جہد کرنے کی، ظلم کے خلاف جد و جہد کرنے کی بیعت کی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قصاص لینے کی، قتل کا بدلہ لینے کی بیعت کی۔ اور کیفیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بیعت اتنی پسند آئی کہ قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہو گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے ہاتھ مبارک پر درخت کے نیچے وہ بیعت کر رہے تھے۔ وہ بیعت ایسی تھی کہ ظالم طاقت میں تھا اور اپنے گھر پر موجود تھا، اس پر حملہ کرنا، اس سے لڑنا وہ شیر کے کچھار میں خود کو ڈالنے اور حملہ کرنے کے مترادف تھا، لیکن ظلم کے خلاف مسلمانوں نے بیعت کی، عزم کیا کہ ہم جان دے دیں گے اور عثمان رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت کا بدلہ اور انتقام لیں گے۔ تو جو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظلم کے خلاف جد و جہد کا یہ ایک پہلو ہے، یہ ایک تصویر ہے، یہ ایک جھلک ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں غزوہ موتا جو مشہور غزوہ ہے،
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث ابن عمیر رضی اللہ عنہ کو سفیر بنا کر خط دے کر بھیجا تھا ہرقل روم، جو روم کا بادشاہ تھا۔ تو ہرقل کے ایک گورنر شرحبیل ابن عمرو نے مسلمانوں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کو، خط لے کر جانے والے قاصد کو، حضرت حارث رضی اللہ عنہ کو بے دردی سے قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ تو سفیر کو، قاصد کو قتل کرنا یہ ایک بڑا جرم تھا، اور غزوہ موتا کا سبب بنیادی طور پر یہی بنا، غزوہ موتا کا سبب یہی بنا کہ سفیر کو، مسلمانوں کے سفیر کو، حضرت حارث رضی اللہ عنہ کو ہرقل کے گورنر نے، شرحبیل نے قتل کیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سفیر تھے، ان کے اس قتل کا انتقام لینے کے لیے، مظلومانہ قتل کا، شہادت کا بدلہ لینے کے لیے 3000 مسلمانوں کا ایک لشکر تیار کیا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت بھی فرمائی کہ زید ابن حارثہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، آزاد کردہ غلام تھے، فرمایا کہ زید ابن حارثہ تمہارے کمانڈر ہوں گے، سپہ سالار ہوں گے، یہ اگر شہید ہو جائیں تو جعفر طیار تمہارے سپہ سالار بنیں گے، جعفر طیار رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ تمہارے سپہ سالار ہوں گے۔ اور پھر مسلمان جب گئے تو وہاں 1 لاکھ کا لشکر ان کا منتظر تھا۔ تاریخ میں واقعہ موجود ہے کہ 1 لاکھ دشمن کی تعداد تھی اور دوسری طرف مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی۔ وہاں پہنچ کر دشمن کی تعداد کی اس زیادتی کا علم ہوا اور پتہ چلا کہ ہرقل مزید وہاں آیا ہوا ہے 1 لاکھ لشکر کے ساتھ، اور شرحبیل ابن عمرو کا لشکر بھی 1 لاکھ پر مشتمل ہے۔ تو اب کیا کیا جائے، واپسی اختیار کی جائے یا لڑا جائے؟ تو جہاد کرنے کا اور لڑنے کا فیصلہ ہوا، اور پھر وہی ہوا کہ مسلمانوں کے 3 سپہ سالار زید ابن حارثہ، جعفر طیار، عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہم یک بعد دیگرے شہید ہوئے۔ اور پھر مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے مطابق اپنے مشورے سے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو اپنا سپہ سالار بنایا، کمانڈر بنایا، جو نئے مسلمان ہوئے تھے۔ اور خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا تھا جنگی صلاحیتوں سے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی، آپ کا فرمان بھی ہے کہ لوگ تو کانوں کی طرح ہوتے ہیں، الناس کالمعادن، جس طرح نمک کی کان ہوتی ہے، سونے کی کان ہوتی ہے، یعنی لوگوں میں اللہ نے فطری قدرتی صلاحیتیں رکھی ہوتی ہیں۔ یہ دین اسلام ان کی صلاحیتوں کو صحیح رخ دیتا ہے، پالش کرتا ہے، صحیح سمت عطا کرتا ہے۔ تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ، جن کی صلاحیتیں پہلے کفر کے حق میں استعمال ہو رہی تھیں، مسلمان ہونے کے بعد ان کی وہ صلاحیتیں، وہ جنگی تدبیریں، حکمت عملیاں اسلام کی سربلندی کے لیے استعمال ہوئیں۔ اور غزوہ موتا میں خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی قیادت، سپہ سالاری سنبھالی، اور پھر حکمت عملی اختیار کی۔ مثلاً جو دائیں والے تھے، دائیں والے لشکر کو بائیں کر دیا، میمنہ کو میسرہ، میسرہ کو میمنہ، اور مقدمۃ الجیش کو پیچھے والوں کو آگے۔ اور مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ اب آپ لوگوں نے میدان جنگ میں جب صبح مارکہ برپا ہوگا تو خوب شور کرنا ہے، خوب شور مچانا ہے، تاکہ دشمن کو پتہ چلے، احساس ہو، لگے کہ مسلمانوں کے پاس کوئی مزید کمک آ گئی ہے، مزید سپاہی آ گئے ہیں ان کی مدد کے لیے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی جنگی حکمت عملی اور مختلف تدبیریں اختیار کرتے ہوئے، دشمن کا اچھا خاصا نقصان کرتے ہوئے، لشکر کو یوں نکالا کہ صرف 12 مسلمان شہید ہوئے، اور مسلمان دشمن کا اچھا خاصا نقصان کرتے ہوئے مدینہ طیبہ میں واپس آئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمان وہاں پہنچے تو وہاں موجود مسلمانوں نے اور ان میں سے کچھ لوگوں نے ان کو کہا کہ فراری آ گئے، یعنی جو میدان جنگ سے فرار ہونے والے آ گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ فراری نہیں، یہ کراری ہیں، یہ دوبارہ پلٹ کے حملہ کرنے والے ہیں۔ تو 1 لاکھ کے لشکر سے 3000 کے لشکر کا، مسلمانوں کے چھوٹے سے لشکر کا ٹکرانا، اور پھر اللہ کی مدد و نصرت سے کسی بڑے نقصان کے بغیر واپس آ جانا، یہ جہاں اللہ کی مدد تھی، نصرت تھی، اس کا فضل تھا، وہاں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی جنگی حکمت عملی تھی، جنگی مہارتیں تھیں، وہی مسلمانوں کی ثابت قدمی تھی، عزم اور حوصلہ تھا، جرأت تھی۔ لیکن یہاں بھی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ غزوہ موتا کا جو بڑا سبب تھا وہ ظلم تھا، ظلماً مسلمانوں کے سفیر کا قتل کیا جانا تھا، جس کے بدلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مارکہ تیار کیا، یہ لشکر بھیجا، اور غزوہ موتا عمل میں آیا۔ اسی طرح حاضرین محترم، ہم سیرت طیبہ میں دیکھتے ہیں ایک غزوہ بنو قینقاع، یہودی قبیلہ تھا بنو قینقاع، اس کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہوئی تھی، لڑائی ہوئی تھی، اور اس کا سبب بھی یہ تھا کہ ایک انصاری صحابی کی اہلیہ مدینہ کے بازار میں ایک یہودی کی دکان میں گئیں، اور وہاں یہودیوں کا اثر و رسوخ تھا، ان کا بازار تھا، دکانیں اکثر انہی کے تاجروں کی تھیں۔ وہاں اس دکان میں یہودی نے مسلمان خاتون سے بے ادبی کی، بے حرمتی کی ان کی،
اس خاتون نے پکارا تو وہاں ایک مسلمان تھا جو ان کی مدد کے لیے آگے بڑھا. اس مسلمان نے یہودی کو قتل کر دیا. سب یہودیوں نے مل کر اس مسلمان کو شہید کر دیا. اور یوں ایک قضیہ، ایک معمہ، ایک مسئلہ پیدا ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بات چیت مذاکرات کے ذریعے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی. تو یہود نے کہا کہ ہم وہ نہیں ہیں، قریش نہیں ہیں کہ جنہیں آپ شکست دے دیں گے، ہرا دیں گے. ہم تو یہود ہیں، ہم آپ سے ایسا مقابلہ کریں گے اور آپ کو ایسا مزہ چکھائیں گے کہ آپ کو لگ پتہ جائے گا. گویا وہ جنگ کے موڈ میں تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا مسلمانوں کے مشورے سے، اور 15 دن کے محاصرے کے بعد انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور اس وقت کے دستور کے مطابق انہیں جلا وطن کیا گیا، وہاں سے نکال دیا گیا. تو یہ جو غزوہ بنو قینقاع ہے، مورخین بیان کرتے ہیں کہ اس کا سبب بھی یہ ظلم تھا کہ جہاں ظلماً ایک مسلمان کو شہید کر دیا گیا تھا. اس ظلم کے نتیجے میں ایک پورا مارکہ برپا ہوا جسے غزوہ بنو قینقاع کہا جاتا ہے. اسی طرح حاضرین محترم، فتح مکہ کا جو غزوہ ہے، غزوہ فتح مکہ، جس میں مکہ فتح ہوا، تو اس کا سبب ویسے تو ظاہر ہے کہ کفر و یعنی حق و باطل کی، کفر اور حق کی کشمکش، جد و جہد، یہ مارکہ جاری تھا. لیکن جو سبب بنا، بڑا سبب بنا یا بنیادی سبب بنا، وہ یہ تھا، اس کا پس منظر یہ ہے کہ بنو خزاع اور بنو بکر یہ دو قبیلے تھے. جب صلح حدیبیہ میں معاہدہ ہو گیا امن کا، تو بنو خزاع نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، مسلمانوں کا ساتھ دیا، وہ ان کے حلیف بن گئے. اور بنو بکر جو ہے، یہ ایک قبیلہ تھا، یہ قریش کے حلیف بن گئے. اور طے یہ ہوا کہ کوئی کسی دوسرے پر حملہ نہیں کرے گا. 10 سالہ یہ معاہدہ تھا کہ امن رہے گا. لیکن ہوا یہ کہ بنو خزاع جو مسلمانوں کے حلیف تھے، ساتھی تھے، جن کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ تھا، ان پر جو قریش کے حلیف تھے، قریش کا ساتھی قبیلہ تھا بنو بکر، انہوں نے حملہ کیا اور قریش کو اعتماد میں لے کر حملہ کیا. قریش نے ان کا ساتھ دیا، حتیٰ کہ جب بنو خزاع پر حملہ ہوا، انہوں نے دوڑ بھاگ کر بیت اللہ میں پناہ لی. تو بیت اللہ میں بھی انہیں قتل کیا گیا، کہ جہاں قتل کرنا اس زمانے میں بھی بڑا جرم سمجھا جاتا تھا. اور قریش نے ان کی مدد کی، ان کا ساتھ دیا. بنو خزاع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی فریاد لے کر آئے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو پیغام دیا کہ اب معاہدہ یا تو علانیہ معاہدہ توڑ دیں، یا بنو خزاع کو جو لوگ قتل کیے ہیں اس کی دیت ادا کریں، تاوان ادا کریں. مختلف آپشن ان کے سامنے رکھے اور انہوں نے اس میں سے یعنی صلح حدیبیہ کے توڑنے کا آپشن قبول کیا کہ صلح حدیبیہ کو ہم ختم کرتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کے پاس، یعنی پہلے تو انہوں نے یہ پیغمبر بھیج دیا، قاصد اپنا بھیج دیا، قاصد کو جواب دے دیا کہ ہم صلح حدیبیہ کو ختم کرتے ہیں. لیکن بعد میں جیسے یہ احساس ہوا تو ابو سفیان خود وہاں تشریف لے کر آئے، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے قریش کی طرف سے، کہ ہم اس معاہدے کو برقرار رکھتے ہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آپ کے پاس پہنچ چکا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے معاہدے کے توڑنے اور ٹوٹنے کا قریش کے اعلان کے بعد اس کی توثیق کر چکے تھے کہ اب معاہدہ ختم ہو گیا ہے. تو بہرکیف جب معاہدہ ختم ہوا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو خزاع پر بنو بکر نے قریش کے ساتھ مل کر جو ظلم کیا تھا، معاہدے کی جو خلاف ورزی کی تھی، اس کا بدلہ لینے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا لشکر تیار کیا. 10,000 کا غالباً یہ لشکر تھا، روایات میں آتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو وہاں لے جا کر مکہ کے باہر پڑاؤ ڈالا اور مسلمانوں کو نصیحت کی کہ رات کو جب اپنا کھانا بنائیں تو رات کی تاریکی میں ہر فرد اپنے لیے کھانا پکانے کے لیے الگ آگ جلائے. تو جب ہر فرد نے الگ آگ روشن کی، الگ کھانا بنایا، تو مکہ کے ارد گرد پہاڑوں پر یوں لگا کہ کوئی بہت بڑا لشکر آ گیا ہے. گویا کہ 10,000 نہیں، گویا کوئی 30-40 ہزار کا لشکر ہے. اتنی یعنی یہ جنگی ایک حکمت عملی تھی، ایک تدبیر تھی. اس سے قریش پر، کفار پر مسلمانوں کا ایسا رعب پڑا کہ وہ جنگ کی پوزیشن میں نہ رہے. اور تاریخ میں اس کی تفصیل ہے. خلاصہ یہ کہ بغیر کسی بڑی جنگ کے، خون ریزی کے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ مکہ کو فتح کر لیا. لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فتح مکہ کا یا غزوہ فتح مکہ کا سبب یہ بنا کہ بنو خزاع جو مسلمانوں کا حلیف قبیلہ تھا، ان پر قریش کے حلیف قبیلے بنو بکر نے قریش کے ساتھ مل کر ان کے مشورے سے ظلم کیا تھا. تو گویا ظلم کے بدلے میں، ظلم کا انتقام اور بدلہ لینے کے لیے غزوہ فتح مکہ وجود میں آیا. حاضرین محترم، مشہور معروف حدیث ہے، حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب کفار کا ظلم و ستم بہت بڑھ گیا تو میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. میں اور چند مسلمان
اور میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھیے کہ قریش نے، کفار نے کتنا ظلم کیا ہے، وہ اپنے جسم کے انہوں نے زخم دکھائے، نشانات دکھائے، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیوں نہیں کرتے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جلدی مچا رہے ہو، تم سے پہلے امتوں پر، ان کے نبیوں پر، ان کے امتیوں پر ظلم و ستم کیے گئے، لوہے کے کنگھوں سے انہیں یوں ان کا گوشت نوچا گیا کہ کنگھے ہڈیوں تک پہنچ گئے، لوہے کے آرے ان کے سروں پر رکھ کر ان کے جسم کو چیر کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا، لیکن وہ دین پر ڈٹے اور جمے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلدی نہ کرو، خدا کی قسم یہ دین غالب ہو کر رہے گا، یہاں تک کہ ایک سوار صنعاء سے حضر موت تک، یعنی یمن کے ایک علاقے سے، مرکز سے دوسرے علاقے تک دور دراز کا سفر تنہا کرے گا، اور اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا، یعنی کسی لٹیرے کا، کسی ظالم کا، کسی ڈاکو کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا، یوں امن ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ کا دین غالب ہوگا، اللہ کا کلمہ بلند ہوگا، اللہ کا دین کامل ہوگا، اور اللہ کا دین جب غالب ہوگا تو کیا ہوگا؟ ظلم کا خاتمہ ہوگا۔ گویا دین کا غلبہ ظلم کا خاتمہ ہے۔ دین کا غلبہ محض یہ نہیں ہے کہ ہمارے مسجدیں بھری ہوں، ہمیں نماز پڑھنے کی آزادی ہو، بلکہ ہمارا دین نماز روزے حج و زکوٰۃ سے زیادہ اس کا بڑا وسیع دائرہ ہے۔ اگرچہ نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ عبادتیں ہمیں اللہ کی بندگی کے لیے، کل وقتی عبادت کے لیے تیار کرتی ہیں، حوصلہ دیتی ہیں، لیکن صرف یہی مقصود نہیں ہے۔ مقصود یہ ہے لیقوم الناس بالقسط، کہ لوگ عدل پر، انصاف پر قائم ہوں، اور جب دین غالب ہوگا تو معاشرے میں عدل ہوگا، انصاف ہوگا، ظلم کا خاتمہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ سے۔ حاضرین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً جد و جہد کی ظلم کے خلاف اور عدل کے قیام کے لیے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ اس عرب کے خطے میں، اس معاشرے میں ظلم کو ختم کر کے مٹا کر دکھایا، عدل کو قائم کر کے دکھایا۔ پھر آپ کے خلفائے راشدین نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا، اور اس کی کئی مثالیں ہیں۔ فاطمہ مخزومیہ کی مثال کہ جب ایک بڑے سردار کی بیٹی نے چوری کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کی سفارش کرنے پر یہ فرمایا کہ اگر اس کی جگہ، یہ فاطمہ مخزومیہ کی جگہ فاطمہ بنت محمد ہوتی، جرم ثابت ہو جاتا تو ان کا بھی ہاتھ کٹتا، اور پھر فرمایا کہ تم سے پہلی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئیں کہ جب بڑے لوگ، امیر لوگ، صاحب ثروت، صاحب حیثیت لوگ جرم کرتے تھے تو انہیں سزائیں نہیں دی جاتی تھیں، اور سزائیں غریبوں پر لاگو کی جاتی تھیں۔ تو ظلم خواہ وہ انفرادی ہو، فرد کا فرد پر ہو، یا معاشرے کا معاشرے پر ہو، کسی ملک کا دوسرے ملک پر ہو، ایک گروہ کا دوسرے گروہ پر ہو، اسلام نے اس کی مذمت کی اور اسے روکنے کا حکم دیا۔ عملاً مسلمانوں نے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظلم کو روکا، اسے ظلم کرنے کی جد و جہد کی، اسے کوشش کی، ظلم کو روکنے کی کاوش کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگوں کا حال یہ ہو جائے کہ وہ برائی کو دیکھیں اور اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں، ظالم کو ظلم کرتے دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ روکیں، تو قریب ہے کہ اللہ سب کو اپنے عذاب میں لپیٹ لے۔ خدا کی قسم، تم کو لازم ہے کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ اللہ تم پر ایسے حکمران مسلط کر دے گا جو بد کردار ہوں گے، وہ تم کو سخت تکلیف دیں گے، اور پھر تمہارے نیک لوگ اللہ سے دعائیں مانگیں گے مگر ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ یہ ترمذی اور سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اور عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دین یقیناً عبادات کا نام ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ کا نام ہے، انفرادی اصلاح، تعلیم، تربیت، تزکیے کا نام بھی ہے، لیکن دین اس بات کا نام بھی ہے کہ معاشرے میں عدل قائم ہو، معاشرے سے ظلم ختم ہو، معاشرے میں قرآن و سنت کے اصولوں کے مطابق، اللہ کے قوانین کے مطابق نظام عدل قائم اور رائج ہو، اور اس نظام عدل کے قیام کی جد و جہد کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس لیے جو یہ سنت ادا کر رہے ہیں، جو دین کے اصولوں کے مطابق قیام عدل کے لیے، اسلام کے عادلانہ نظام کے قیام کے لیے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو، جان مال وقت کو استعمال کر رہے ہیں، وہ قابل تحسین ہیں۔ انہیں مطمئن ہونا چاہیے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت کو زندہ کر رہے ہیں، عظیم سنت کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہوئے یہ جد و جہد کر رہے ہیں۔ اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی سیاسی مسئلہ ہے اور دین کے دائرے سے باہر کوئی مسئلہ ہے، تو ان روایات سے، ان حوالہ جات سے انہیں جان لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے کہ ظلم کے خلاف جد و جہد کرنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کی سیرت ہے۔ قرآنی آیات
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل، آپ کی کوششیں، آپ کی سنت، آپ کی سیرت اور سیرت کے مختلف واقعات واضح طور پر بتاتے ہیں کہ ایک مسلمان کو ظلم کے خلاف حسب استطاعت اپنی بساط کے مطابق جد و جہد کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ اچھا، میں یہ آپ کی بات میں ایک اپنی رائے دینا چاہ رہا تھا کہ جیسے جب وہ ایران کے بادشاہ نے جب عربوں کا لشکر پہنچا کسی جنگ میں، حضرت عمر کا دور تھا یا حضرت ابوبکر صدیق کا دور تھا، تو اس نے پوچھا کہ تم یہاں تم تو پہلے یہ تھے، تمہیں تھوڑے پیسے دے دیے جاتے تھے، تم لوگ واپس چلے کرتے، اب تم کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے جواب میں بولا کہ ہمیں بھیجا گیا ہے، مطلب اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کے بندوں کے رب کی غلامی میں دے دیں۔ تو مطلب ظاہری بات ہے، پوری ایک ریاست جو عوام پہ، اپنے وہاں کی عوام جو غیر مسلم ہوتی ہے، جو بھی ظلم کر رہی ہوتی ہے، تو اسلام کا یہ بھی بنیادی پہلو ہے کہ پوری معاشرے کو ظلم، ایک اجتماعی ظلم سے نکال کے اللہ کے نظام رحمت میں دیا جائے۔ بالکل، میری یہ رائے ہے۔ بالکل۔ ایک سوال ہے میرا کہ جماعت اسلامی پاکستان ایک منظم سیاسی جماعت ہے، اس کا پاکستان کے دستور کی تدوین میں اہم کردار ہے۔ حالیہ دور کے اندر انگلینڈ کے اندر ایک کیس ہوا ہے رول آف دا لا کے حوالے سے۔ ان کا ایک ڈپٹی پرائم منسٹر تھا اور وہ رکن پارلیمنٹ بھی تھا، تو اس نے صرف اپنے پراپرٹی ٹیکس میں کچھ کمی کی، تو اس کو ان کی پارلیمنٹ نے نہ صرف پارلیمنٹ کی نشست سے محروم کر دیا بلکہ اس کو ڈپٹی پرائم منسٹر سے ہٹا دیا۔ تو ہمارے جو حافظ صاحب ہیں، تو اس کے حوالے سے رول آف دا لا کانسیپٹ کے حوالے سے یہ چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک لیٹر لکھیں کہ مطلب رول آف دا لا پہ عمل نہیں ہو رہا ہے، جو اس طرح کے گریونسز جو سپریم کورٹ کے اندر پینڈنگ ہے، تو ان کو اس کو ریڈریس کیا جائے ان دا لارج انٹرسٹ آف جسٹس۔ تو اس سلسلے میں توجہ دیجیے۔ یہ بالکل ظاہر ہے کہ یہی جد و جہد ہے کہ جہاں یعنی ایک آئین قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، اور جو ہماری اسلامی ریاست ہے اس میں جو جس سے انفرادی طور پر یا اجتماعی حیثیت میں جو بن سکتا ہے، جو کوشش ہو سکتی ہے کرنی چاہیے۔ کہیں خط لکھنا پڑے گا، کہیں آواز اٹھانی پڑے گی، کہیں آگے بڑھ کر عدالتوں میں جانا پڑے گا، تو یہ جد و جہد تو جاری رہے گی۔ ابھی اس ایشو میں سے پہلے لیاقت بلوچ صاحب نے بھی ایک خط لکھا تھا، اس پنجاب کے بعد، تو اس پہ کچھ حد تک عمل بھی ہوا۔ تو یہ بھی میں گرامسس پہ میرے خیال میں مرکزی طور پہ نظم کو توجہ دینی چاہیے۔ وہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے کہ مطلب کہ عمل ہی نہیں ہوتا ہے۔ ایک کیس جو ہے وہ 20 سال تک چلتا رہتا ہے، پھر اس پہ بھی نہیں۔ اور یہ جو ہمارے صوبے کے حوالے سے یہ آپ دیکھیں کہ ہب ڈیم جو ہے، تو وہاں تقریباً 10 ارب کا 10 بلین کا پروجیکٹ تھا، اور وہ ابھی بارش ہوئی تو وہ تو اب ڈیم کی وہ نہری بہ گئی۔ اور جو یہ جو ہے شہر پاکستان، یہ تو تقریباً 40-30 ارب کا پروجیکٹ تھا، شہر بھٹو، شہر بھٹو، وہ تو بالکل ہی مطلب وہاں پہ M9 جو ہے وہ سپرائی پہ آتی ہے، مطلب وہ بالکل ہی دھس گئی ہے نظر میں، اتنی چھوٹی سی بات ہے بارش۔ تو اس پہ تو جوڈیشل انکوائری بھی ہو سکتی ہے، سپریم کورٹ پاکستان کے جیسے جو اس کے اندر انوالو میں کرپشن کے اندر جو بلینس آف، جیسے مراد علی شاہ جو ہے یہ خود بھی ابھی 2-3 کیسز کے اندر ہے انوالو کرپشن کے، حیدرآباد کے پاس کچھ ایسی 3 کیسز، تو ابھی تو اس کا فیصلہ نہیں آیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ سارے ظلم کے نظام ظلم کے نتیجے میں ہیں، یہ سارے جزیات ہیں۔ تو مطلب یہ کہ اس کا اصل یہی ہے کہ معاشرے میں نظام عدل کے قیام کی جد و جہد کی جائے، اور پوری زندگی اس میں گزر جائے، تو یہ مطلب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا ہے، اس پہ دل مطمئن ہونی چاہیے کہ مطلب جو اسلام کا سیاسی پہلو ہے یا سیاسی پہلو سے اسلامی نظام کے قیام کی جد و جہد ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یعنی معاشرے کا بڑا طبقہ جب یہ سیاست کو یا سیاسی نقطہ نظر سے معاشرے میں عدل کے قیام کو ایک دنیا کا مسئلہ سمجھے گا، سیاست کو دین سے الگ کر دے گا، دنیا داری سمجھے گا، تو ظاہر ہے کہ یہ درس کا مقصد ہی یہی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیے کہ وہ ظلم کے خلاف جد و جہد کرتے ہیں، اسے دین سمجھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے دلیل ہے، ہمارے لیے دین ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اسوہ حسنہ تو یہ کہ ظلم کو معاشرے سے مٹایا جائے، چاہے فرد پر ہو، حکومت کا عوام پر ہو، یا کسی ایک گروہ کا دوسرے گروہ پر ہو، یا کسی ایک ملک کا دوسرے ملک پر ہو۔ مسلمان تو وہ تھے کہ جو دنیا میں کہیں بھی ظلم ہو، خواہ غیر مسلموں پر کیوں نہ ہو، ان کو ظلم و ستم سے نجات دلانا یہ مسلمانوں کا، یعنی یہ مسلمانوں کا ایک اہم، ان کی جد و جہد ہوتی تھی، ایک اہم مقصد ہوتا تھا۔
اس میں مسلمانوں کا اہم کردار ہوتا تھا. آج خود مسلمانوں کا معاشرہ اگر ظلم کا شکار ہے تو یہ بڑا المیہ ہے. تو درس کا مقصود یہی ہے کہ ظلم کے خلاف جد و جہد انفرادی طور پر بھی کی جائے، اجتماعیت کے ساتھ مل کر بھی کی جائے.